حضرت ہیں ہمارے سامنے، ان کے لیے 15 گھنٹہ دیے تو بھی کبھی ہمارے گھاگرا پیٹ کے امام و خطیب ہیں، ماشاءاللہ ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے، بڑے نرم مزاج بھی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے بھی ہیں۔ میں حضرت کو آنا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے شیریں بیان کو جو ہے ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تاخیر کے میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو لے چلتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، وقال تعالی وأتموا الحج والعمرة للہ۔ دوستو بزرگوں، بڑی برکتوں والی مجلس ہے، نورانیت والی مجلس ہے، اور میں اور آپ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک عالم دین اللہ کے گھر مقدس مقام مسجد الحرام تک عمرے کی نیت سے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ان کو آسانی کے ساتھ پہنچائے اور وہاں کے ارکانات کو عافیت اور تندرستی کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ دوستو بزرگوں، عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر، یہ دو سفریں بڑی برکت والے سفریں ہیں۔ سفر بھی مبارک، جگہ بھی مبارک، مقامات بھی مبارک، اور جس مقدس اور مکرم ہستی کی مزار مدینہ المنورہ کے اندر ہے، اور مسجد کا نام مسجد نبوی، وہ مسجد بھی مبارک۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر ایک رکعت نماز کا پڑھنا، ایک نماز کا پڑھنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ حج کا کرنا، عمرے کا کرنا، اس سے پہلے بھی مولانا تقریباً 2 سال پہلے مولانا عبدالجلیل صاحب عمرے کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت بھی مدعو کیا تھا، ہم کو بلایا تھا، آپ لوگ بھی تھے شاید، اور جو تھے اللہ ان کی اب ہیں، اللہ اور بھی ان کی عمر میں برکت نصیب کرے، جو نہیں ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین۔ سب سے پہلے ایک حدیث شریفہ ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 810، تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کہ حج کرنا اور پھر حج کرنا، عمرہ کرنا پھر عمرہ کرنا، یہ ایسا ہے، اس کے 2 فائدے ہیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ۔ عمرے کے لیے کوئی وقت، کوئی دن مقرر نہیں، سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے وقت بھی، دن بھی، مہینہ بھی متعین ہے، مقید ہے، وہ صرف اسی مہینے میں، اسی وقتوں میں، انہی دنوں میں حج کر سکتے ہیں، باقی دنوں میں حج نہیں کر سکتے۔ عمرے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بار بار عمرہ کرتے ہیں اور ایک بار اپنا فرض حج ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کرتے ہیں، ان کے لیے 2 بڑے بڑے انعامات ہیں۔ کیا ہے بولو؟ 2 بڑے بڑے انعامات۔
دو بڑے بڑے انعامات ہیں. سب سے پہلا انعام ينفيان الفقر والذنوب. سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا فقر، اس کی تنگدستی ختم ہو جاتی ہے. فقر ختم، فاقہ ختم، تنگدستی ختم، بے برکتی ختم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. فرمان کس کا ہے بولو؟ نبی. پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کسی مجاور کا، کسی ملا کا، کسی مرشد کا، کسی پیر و فقیر کا، کسی جیب بھرو پیر پیٹ بھرو مولوی کا یہ ارشاد نہیں. یہ تو کائنات کے سردار، دو جہان کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمرہ عمرہ عمرہ، حج حج حج، یہ بار بار کرنا یہ فقر کو ختم کرتا ہے، تنگدستی کو ختم کرتا ہے اور اپنے اندر عنایت کو لاتا ہے. اب پوری دنیا کیا رو رہی ہے؟ حضرت دعا کرو، برکت نہیں ہے، کمی میں برکت نہیں. چار لوگ کما رہے حضرت، بچتا کچھ بھی نہیں، ختم تو ہوتا ہی ہے، پھر خزاں سر پر آ کے پڑتے ہیں. لیکن نبی کا ارشاد، پوری دنیا چھوٹی ہو سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے، زمین آسمان پہ، آسمان زمین پہ پہنچ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. پہاڑ اپنی جگہ پر سے ہل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتی. یہ یقین بھی پیدا کرنا. کون تو بھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کو وہاں جوتیس گڑو توتا رکھ لے کو بیٹھ کو، آؤ تمہارے میں فال بول دوں، تمہارے ہاتھ کی لکیریں دیکھو، تمہاری زندگی کا بول دوں. کوئی کو بولتے مردان تو بہت کم، عورتوں تو کمفرٹیبل کو چلے جاتے وہاں. ابا آگے بیٹھ گئے، ہاں بیٹھ جا کے فال بولتے، اب بیٹھ گئے وہاں. کیا ماں تمہیں کیا بھی بولو نا، میں بولتا ہوں تمہارے کمرے میں برکت نہیں، تمہارے کو یہ چل رہا، تمہارے کو وہ چل رہا، ادھر سے نقصانہ ادھر سے نقصانہ، چار طرف سے نقصان کے مار پڑ رہے ہیں تمہارے سر پر. عباس نجم میں چل تو نہ میرو سب کریکٹ بولتے ہیں. اب کرنا کیا؟ اس کے واسطے اس کی فیس، اس کی نیاز، کیا کیا خبرستان کے ہڈا نکال کے دینا کہ اس کو دے ڈالنا. اس کے بعد انہیں چند منترا بتا کر جہنم میں آرام عائش کے ساتھ رہ سو انسان ہم کو اٹھا کو جہنم میں ڈھکلتا. یہ کام شیطان نے کیا تھا آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ. کرا تھا نہیں کرا تھا؟ کرا تھا بے شک. لیکن یہ ماں بہنیں نبی کے ارشادات و فرمان پر اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا کہ جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، پیٹ میں نیوالا کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اس کو کھڑنے کا طریقہ معلوم نہیں، بولنے کا طریقہ معلوم نہیں، اللہ نہ معلوم، رسول نہ معلوم، کچھ بھی معلوم نہیں، اس کی بات پر یقین کر لے وہ آگے. اب حضرت مسجد کے کہتے بھی دعا دیے، یہ دعا پڑھ لے وہاں کم ہوتا ہو، بلک دعا پڑھتا رہی حضرت نہیں ہوا، بلک دعا پڑھتا رہی حضرت. اب کیا کرنا؟ کہاں تو گلاس میں پانی رکھ لے کو، مندر رکھ لے کو، مر جاؤ. اور اس کے علاوہ کیا؟ دعا پر یقین نہیں، خدا پر یقین نہیں، نبی کے ارشاد پر یقین نہیں، تو پھر جینا کہیں کو، جینے سے مرنا بہتر ہے. بہرحال نبی کیا فرمانے؟ فقر ختم ہو جائے گا. سب سے بڑا ہمارا یہ جو ہے زندگی کا ایک اہم چیز ہے. دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَالذُّنُوبُ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے. اگرچہ کہ صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہے، تم 1,40,000 حجہ کر لے ہو، 50 لاکھ عمرے کر لے ہو، کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد عمرہ بار بار کرنے سے فقر ختم ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ دو پروانے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ بڑے ہیں. بولو بڑے ہیں. بڑے پروانے ہیں. اس سے بڑا کون سا ہے بھائی؟ گناہ کا معاف ہونا یہ کتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اور اللہ کے نبی فرمایا کہ تم عمرہ کرو. کیوں؟ معتمر اور حاجی حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہنچتا ہے، عمرہ کرنے والا اللہ کا بندہ عمرہ کے لیے پہنچتا ہے، مقدس مقامات پر
پہنچتا ہے احرام باندھ کر, احرام کی حالت میں میقات سے احرام باندھ لیا, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا, اس کے بعد تلبیہ شروع, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کیا ہے؟ اے اللہ حاضر ہے, ہم حاضر ہیں, ہم ہر لین سے عاجز ہو کر, ہر لین سے ہم جو ہے مجبور ہو کر تیرے در پر اب پہنچنے والے ہیں, تیرے در پر یہ ماتھا ٹیکنے والے ہیں, یہ جبین کو رکھنے والے ہیں, یہ پریشانی کو رگڑنے والے ہیں. ہماری حاضری کو تو قبول فرما. اے اللہ تو ایک ہے, ایکتا ہے, احد ہے, تیری ذات میں کوئی شریک نہیں, تو کسی کو شریک کرتا بھی نہیں, اور کوئی شریک کرے تو پسند بھی نہیں کرتا. اے اللہ ہم تیری ذات پر بھروسہ رکھ کے احرام کے کفن کے 2 کپڑے, ایک اوپر جسم پر چادر اور ایک لنگی باندھ کر تیرے در پر آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ موت اور کفن کا جو یاد دلاتا ہے. پہنچ گئے عمرہ کرنے والے اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر. فرماتے ہیں کتابوں میں بات کی کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو عمرہ کرنے والا, حج کرنے والا جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. جس کو ایک ہم جو نظم میں یوں فرمایا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ وہاں ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے ایمان بھول گیا. کیا چیز ہے؟ ایمان بھول گیا. ٹی وی چل رہی ہے, ٹی وی چل رہی ہے, ایمان کی حلاوت ختم ہو چکی ہے, ایمان کمزور ہو چکا ہے. حیا علی الصلاۃ پر مؤذن آواز دی کہ آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح پر مؤذن نے کہا کہ آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ٹی وی کا ساؤنڈ تو کم ہوتا ہے, ٹی وی بند نہیں ہوتی. یہ ایمان وہاں کیا ہے؟ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ وہاں کا منظر. یہاں بیٹھے رہتے تو ماں, بیٹی, بھائی, باپ, بہن, پھپھو, خالہ, چچانی, سارے رشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر لمبے ناچ دیکھ رہے ہیں. باپ بھی خوش ہو رہا ہے, ماں بھی خوش ہو رہی ہے, بیٹی اچھل اچھل کے ناچ رہی ہے. ماں اور باپ, چچا اور چاچی مل کر کہہ رہے کہ بیٹی یہاں بیٹھ کے نہ ناچ, ٹی وی کے سامنے جا کے ناچ. دیکھیں گے کہ تو اچھا ڈانس کرتی ہے کہ وہ ٹی وی میں ناچنے والی اللہ کی دشمن, اسلام کی دشمن, قرآن کی دشمن, وہ اچھا ناچتی ہے. اب یہ بچی کو ہمت دلایا تم نے, وہ بچی جا کر پاؤں ہاتھ ہلایا تمہارے سامنے, اور تم بھی اور تمہاری بیٹی اور جو لوگ افراد بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ایمان کی حلاوت ختم, ایمان مردہ, ایمان کمزور ہو چکا, جہنم کے اندر تمہارا نام لکھ چکا ہے. یہ حالت ہے. عمرہ کرنے والے اللہ کے گھر کو جب دیکھتے ہیں کیا نورانیت ہوتی ہے. ہمیں پچھلے رمضان سے پہلے گئے تھے. اللہ آپ سب کو بار بار اس کے گھر کی حاضری نصیب فرمائے, مسجد نبوی کی جو ہے حاضری نصیب فرمائے. وہاں جا کر حاجی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. خوش نصیبی کی بات ہے ایک عالم اللہ کے گھر کو پہنچنا, ایک مسجد کا امام جس کے پیچھے سینکڑوں مصلی تابع اس امام کے بول کر رکعت باندھتے ہیں. وہ عالم یہاں جمعہ کی دعا میں, شب قدر کی دعا میں, عید الفطر کی دعا میں گڑ گڑا کر امت کے لیے مانگنے والا کیا کعبۃ اللہ میں جا کر اس امت کو بھول جائے گا؟ یہ ممکن ہے نہیں. خدا کی قسم اور زیادہ یاد کرے گا, اور زیادہ یاد کرے گا وہاں. لیکن ایک عالم کا اپنی قوم کو, اپنی مصلیوں کو یاد کرنا, یہ ہمارے لیے کتنی خوش فہمی کی بات ہے. اسی عالم کی محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. اتنے لوگ اتنے دیر سے اٹھ کر جائے بغیر بیٹھے ہیں, یہ بڑی محبت کی علامت ہے. یہ امام کا اور مصلیوں کا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے. اور یہ صرف 1 گھنٹے کے لیے, 1 وقت کے لیے نہیں ہونا, ہمیشہ کے لیے ہونا. سکھ دکھ میں بھی ہونا, خوشی میں بھی ہونا, غمی میں بھی ہونا, ہر لین میں ہر آن ہونا. کریں گے انشاءاللہ. تو اب دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بار بار عمرہ کرنے والوں کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں, فقر فاقہ ختم ہوتا ہے, تنگ دستی ختم ہوتی ہے.
فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک عمرہ پہلے کرے رہتے، پھر اس کے بعد 1 سال 2 سال تک اللہ تعالیٰ پھر بلایا، اس وقت پھر عمرے کو جاتے ہیں، یہ عمرہ اور اس عمرے کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بغیر ہمیں مانگے کے معاف کر دیتے ہیں، بغیر ہمیں مانگے کے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، 1 منٹ ہے اذان کے لیے، کبیرہ حقوق العباد کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، معاملات کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کبھی حج کرنے سے معاف نہیں کرتے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں کرتے۔ حقوق اللہ کے اندر جو گناہ ہو وہ اللہ کی مرضی، چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے، امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم گناہ کیے ہیں، تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چھو گئے، سمندر بھر گیا تمہارے گناہوں سے، بالوں ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تمہارے گناہ بھر گئے، نا امید مت ہو میری ذات سے۔ اللہ کہہ رہا ہے امید مت ہارو، نا امیدی تمہارے کو کفر کے دروازے میں لے جا کر ڈھکیل دے گی، تم کافر ہو کے مرو گے، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، تمہارے گناہ ہوں گے، پوری آسمان بھر گئے، زمین بھر گئی، سمندر بھر گئے، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی تم مایوس مت ہو، ایک مرتبہ آ جاؤ، ایک توبہ کے دہلیز پر قدم رکھو اور میرے سامنے کہے اے اللہ بڑا مجرم ہوں، بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، دن میں بھی گناہ کیے، رات میں بھی گناہ کیے، آپ آسان نہیں، رات میں بھی گناہ کیے، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، کون ہے کس کے در پر ہم جائیں جہاں پر ہمیں معافی کی بھیک مل سکتی ہے کہاں جہیں دنیا میں معافی کی بھیک مل سکتی؟ جی آسان نہیں، آسان میں جواب دیجیے، ابھی ضروریات سے بھی فارغ ہونا ہے، وضو بھی بنانا ہے، تو بس مختصر یہ کہہ لیں کہ کون سا در دنیا میں ایسا ہے جہاں پر ہمیں معافی کی بھیک مل سکتی ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو بندیوں میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے جتنے گناہ ہیں لے کر آؤ، میرے در پر آؤ، کہیں مت جاؤ، دھوکہ ہے ہر جگہ، اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے، تم آؤ ہم معاف کرنے والے ہیں۔ اب تو مقدس جگہ پر جا رہے ہیں ہمارے مولانا مسجد کے امام صاحب، کتنی بڑی جو ہے اچھی بات ہے، بس مختصراً ہم مولانا سے میں اور آپ سب مل کر دعا کی درخواست کریں گے کہ مولانا سے کہ مولانا ہمارے لیے بس جس جگہ پر جاؤ، جس مقدس مقام پر کھڑے ہو، آپ کی نگاہ کعبے پر پڑے، آپ کی نگاہ ملتزم پر پڑے، آپ کی نگاہ حجر اسود پر پڑے، آپ کی نگاہ مقام ابراہیم پر پڑے، آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہو اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، پھر حلق کراتے ہو، جس مقام مقدسہ پر آپ جائیں گے وہاں پر ہم گنہگاروں کو یاد کیجیے۔ اس کے تعلق سے میں 2 لفظ بول کر بات ختم کرتا ہوں، یوں ہے، مناجات ہے، دعا کی درخواست ہے، جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، کیا بھی صحیح ہے نا؟ یہ ہمیں مولانا کو بول کے بھیجنا، مولانا یہ ہم بول رہے ہیں آپ کو، یہ اٹھا کے لے جا کے ہمارے لیے وہاں استعمال کرنا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا، صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، کہ مروہ کی بلندی ہو، لگانا تم وہاں
جب چکر ہمیں بھی یاد کر لینا. یہ بہت لمبے دعا کے الفاظ ہیں، مختصر میں اس کے اندر سمیٹ رہا ہوں. جہاں جس جگہ پر جائے ہم کو یاد کر لیں. مولانا جہاں پر آپ کی بہن یاد آئے، جہاں پر آپ کے بھائی یاد آئے، جہاں پر آپ کے رشتہ دار، خاندان، قبیلہ یاد آئے، وہاں پر ان مصلیوں کو اور ان گنہگار امت کو بھی یاد کر لینا. جس جگہ پر کھڑے ہوں اس امت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ، اب تو علماء کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیا مانگنا، بس ہم ادب کے ساتھ گزارش کر سکتے ہیں. تو دوست بزرگوں، بہت بڑی برکت والا بہت عمدہ سفر ہے. باتیں بہت ساری ہیں، وقت بہت کم ہے. میں سمیٹ کے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ بھی ارادہ کرو. کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نہ جائے اللہ کے گھر کو؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ نہ جائے مسجد نبوی کو؟ عمرہ ختم مکے کے اندر، ایک ہفتے کے بعد پھر مدینہ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہو اور وہاں جا کر سلام نبی کے مزار اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دجال کا فتنہ حرم میں بھی نہیں چھوڑا. دجال کا فتنہ حرم میں بھی، دجال کے فتنے سے ہم مکے میں کعبے میں طواف کرتے کرتے بھی نہیں بچ سکتے. یہ بات یاد رکھیں. ہم نے کئی وہاں کے جو پولیس آفیسران، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، بڑی خدمت ہوتی ہے ان کی. ایمو واٹس ایپ نہیں چلتا، ایمو کال چلتا ہے وہاں پر. ایمو کال میں ہمیں کسی کو بات کرنے کے لیے چلے، ننگی عورتیں انڈیا میں نہیں آتی ہوتی ننگی عورتیں جتنا سعودی کے اندر آتی ہیں. لیکن جس کا دل گھٹ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کام بھی بچ سکتا، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی بچ سکتا اور اپنے ایمان کو بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے سفر کو قبول فرمائے، رکاوٹوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مکمل صحت اور تندرستی کے ساتھ. اور وہ بھی والدہ کے ساتھ جا رہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. والدہ کے ساتھ جنت کی مٹی لاؤ، ان کے ٹیچر سار کو بولیا، پورے بچے جا کو جنت کی مٹی ہمیں کہاں سے لا سکتی، میں ان کو بولیا. ایک دیوانہ پاگل بچہ بیٹھ تھا، اتنی مٹھی میں مٹی اٹھا لے گیا، مٹھی میں مٹی اٹھا لے کو آیا. سار بولیا یہ کیا؟ سار یہ جنت کی مٹی ہے. ارے بچے سے پریشان، یہ کیا بھائی کہاں سے لایا؟ ہم نے جنت دکھی تھی تو تیرے کو کہاں سے دکھی؟ سار میں نے مولانا کے بیان میں، جمعہ کے بیان میں سنا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت خدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں گیا، میرے ماں کے قدم جس زمین پر پڑے، جس مٹی پر پڑے، اس مٹی کو اٹھا کر مٹھی میں لے کے آیا. یہ تو جنت کی مٹی میرے لیے ہے. اور کیا ہونا؟ والدہ کے ساتھ جا رہے مولانا، بڑی خوش نصیب کی بات. جگہ جگہ پر آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں. ایک تو ماں کی جو ہے ویل چیئر ڈھکلتے ہوئے صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں، وہاں پر تو آنسو رکتے نہیں. کٹر پتھر دل والا بھی آنسو نکالنا پڑتا ہے، آنکھوں کو نم کرنا پڑتا ہے. مولانا سے ادب سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں اور میرے اس عاجز گنہگار کے حق میں بھی دعا کریں، اولاد کے لیے بھی دعا کریں ہمارے، اور پوری قوم اور مسلیوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے اور سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. وقت ہم نے دیا ہے تو آپ حضرات ضروریات سے فارغ ہو کر، مختصر وقت بچا ہے، 6 منٹ باقی ہیں. آپ پیشاب کو جانا ہے تو جائیے، وضو بنا کر آئیے. نہیں جن لوگوں کو تقاضا نہیں ہو وضو سے ہے تو بیٹھ جائیے، انشاءاللہ سنت پڑھ کر بہت بڑا فائدہ ہو. ٹھیک 8:30 بجے جو ہے نماز کھڑی ہو جائے گی. تمام حضرت جو ہے